أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ۔ حج سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب جب حج سے فارغ ہو جاتے تو مینا میں قیام کے دوران محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس میں اپنے بڑوں، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، اشعار پڑھتے، ان کے کارنامے بیان کرتے۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے اس روش سے، اس طریقے سے منع فرمایا گیا۔ اہل ایمان جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ، تسمے کو رمی کر کے قربانی دی، پھر سر منڈا کر طواف کیا، طواف زیارت، صفا و مروہ کی سعی کی، واپس جب مینا پہنچے تو یہاں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور ان پر فخر کرنا، اس میں شروع نہ ہو جانا، بلکہ تم اللہ کی یاد میں بیٹھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، بڑی ذات اللہ کی ذات۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے آباء و اجداد کو یاد کرتے، اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ، اس لیے کہ آباء و اجداد کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں بالآخر تھکاوٹ کا باعث ہے۔ کتنی باتیں کرو گے، گھنٹہ کرو گے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، آخر تھک جاؤ گے۔ اللہ کی یاد ایسی نہیں۔ ایمان والا اللہ کی یاد میں جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے نام کی تاثیریں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اللہ کے نام سے حاصل نور بھی بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی معرفت، قربت بڑھتی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے، آباء و اجداد کا ذکر کرو گے تو ان کی کتنی کی باتیں، ان کی جرأت دلیری ذکر کرو گے، سخاوت ذکر کرو گے، 1-2 چیزیں ہوں گی تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرو گے، یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی خوبیاں، صفات کبھی ختم نہ ہوں۔ جس طرح فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر کوئی دریا سیاہی بن جائے اور اللہ جل شانہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اس کی عظمتیں لکھنا شروع ہو جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، دریا خشک ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں۔ اس لیے مینا قیام کے دوران آباء و اجداد کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کے قصے چھوڑو اور اللہ کی یاد میں بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو۔ پھر یہ ہے کہ وہاں قیام کے دوران اللہ سے مانگو۔ مانگنے کے اندر بھی ایک عجیب طرز بتائی۔
آج میں اور آپ بھی اپنے حالات پر غور کریں تو کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کے ہی مسئلے، دنیا کا ہی کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، آل اولاد، دکان، تجارت، ملازمت، صحت، ان کی ہر دعا کا خلاصہ دنیا ہی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ دنیا کی چیزیں انہیں دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں، جو مانگا وہ ملے گا۔ ومنہم من یقول، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دیں۔ اب اس میں دنیا کی ہر بھلائی آ گئی، اپنے لیے بھی، کنبے قبیلے کے لیے بھی، آل اولاد کے لیے بھی، صحت، خوشیاں، رزق، کاروبار، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیں۔ اس میں آخرت کی ہر بھلائی آ گئی، آخرت کی ہر بھلائی آ گئی۔ آخرت شروع ہو جاتی ہے آنکھیں بند ہونے سے، تو موت اس کی آسانی آ گئی، قبر اس کی راحت سکون، اس کو شادگی آ گئی، اللہ کے عذاب سے نجات آ گئی، اور آگے تک جتنے بھی مرحلے ہیں ساری بھلائی آ گئی۔ اسی لیے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بڑی جامع دعا ہے، جس نے یہ دعا مانگ لی اللہ نے اس کی سن لی، اسے کسی اور دعا کی حاجت نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ان کا حصہ وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ کو یاد کیا اور پھر اللہ سے مانگا، یہ سب کچھ ان کو ملے گا، جس نے جو مانگا اسے ملے گا۔ البتہ یہ احساس زندہ رہے واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ دو مطلب ہے، ایک یہ بہت جلد حساب لینے والے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی موت آئے گی حساب شروع، اور موت کا کیا بھروسہ کہ اگلے سال ہے، اگلے مہینے، اگلے دن یا اگلے لمحے، اس لیے اس احساس کو زندہ رکھ کر زندگی گزاری جائے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی انسانیت جمع ہوگی تو کوئی سوچے کہ میری باری تو شاید زمانوں بعد آئے، فرمایا نہیں، اللہ جلدی حساب لینے والے، جلد بھی جلدی بھی، ایسے نہیں کہ کروڑوں انسانیت، اربوں انسانیت ہے تو ایک ایک کا حساب کرتے تاخیر ہو جائے گی، نہیں، یوں آنن فانن پوری انسانیت کا حساب ہوگا۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی توفیق۔